فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی روزہ اور اعتکاف کا کورس۔ آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے جس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ روزے کی عبادت کی نوعیت کیا ہے اور اس کی اصل روح، اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی وجہ حاضرین یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب بھی کسی عبادت کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے فضائل پر بات ہوتی ہے، اس کی اہمیت پر بات ہوتی ہے، فقہی مسائل پر، جزیات پر ہم بہت توجہ دیتے ہیں، گویا کہ جو شریعت کے قانون کی ظاہری چیزیں ہیں ہم عام طور پر ان میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جو عبادت کی اصل روح ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اصل میں مطلوب ہے، جس نے ہمیں بدلنا ہے، جس نے ہمیں ایک اعلیٰ انسان بنانا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے قریب ہوں گے، جس کے ذریعے سے عبادت کا اصل مقصد حاصل ہوگا، عام طور پر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کا اس وقت بہت بڑا کام ہے کہ جب بھی کسی عبادت پر بات کی جائے تو زیادہ فوکس اس کی روح اور اس کی حقیقت پر رکھا جائے۔ تو آج کا پورا موضوع، اصل میں پورا لیکچر ہے وہ اسی موضوع کے ارد گرد گھومے گا، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ روزے کی روح کیا ہے۔ کیونکہ روح کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا تو در حقیقت ہم نے روزے کے مقصود کو حاصل کر لیا، اور اگر یہ حاصل نہیں کیا تو بس پھر یہ طالب علم یہی عرض کرے گا کہ اگلے رمضان میں پھر روزے رکھیے گا، اس لیے کہ ان روزوں سے تو وہ گوہر نایاب ہاتھ نہیں آیا جس کے لیے روزے ہم سے رکھوائے گئے تھے۔ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے اس باب میں وہ یہ کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ روزہ چونکہ ایک عبادت ہے تو عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور روزے کا عبادت سے کیا تعلق ہے، روزہ کس قسم کی عبادت ہے، اس کا کیا مقام ہے دین کے اندر، تو اس پہ انشاءاللہ ہم شروع میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیے پہلے بات تو یہ سمجھیے کہ عبادت کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ عبادت کیا ہے؟ اس کو آپ اردو زبان میں عام طور پر بندگی کہتے ہیں، اور بندگی کا یعنی جو اصل عربی کا اس کا لفظ ہے عبادت کا لغوی مفہوم ہے عربی زبان میں، وہ عاجزی اور پستی ہے۔ عاجزی اور پستی اصل میں ایک کیفیت ہے جو قلب پہ طاری ہوتی ہے، اور اس میں انسان اپنے معبود کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت سے مروب ہوتا ہے، خود کو اس کا ایک عاجز اور بےکس غلام سمجھتا ہے، یعنی خدا کی عظمت کا احساس ہے جو ہمارے اندر عاجزی اور پستی پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ کسی ڈر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خوف و طمع کی ان قلبی کیفیات سے پیدا ہوتا ہے، ان جذبات سے پیدا ہوتا ہے جس میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، میں نے جو پایا ہے اس سے پایا ہے، اور جو پاؤں گا وہ اسی سے پاؤں گا۔ چنانچہ انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھین سکتا ہے تو پھر خدا ہی چھین سکتا ہے، اور چھیننے سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خدا ہی بچا سکتا ہے۔ تو ہر امید اور ہر اندیشہ اور ہر خوف اور ہر خواہش وہ انسان کی اپنے رب ہی سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، یہ کیفیت سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بندگی کا وہ مظہر جو دل میں کیفیت کی شکل میں ہے، جب خارج میں ظاہر ہوتا ہے تو اب وہ ایک خاص رخ اختیار کرتا ہے، یعنی یہ پھر قلبی کیفیات مراسم عبودیت میں ڈھلتی ہیں اور اظہار عبدیت کی مختلف اسالیب میں ڈھلتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تسبیح و تمجید، خدا کی پاکی اور اس کی بزرگی بیان کی جاتی ہے، خدا کی حمد ہوتی ہے، اس کا شکر کیا جاتا ہے، خدا کی تعریف ہوتی ہے، اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس کے حضور فریاد انسان کرتا ہے، دعا و زاری کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس سے وفا کو نبھاتا ہے،
وفاداری کے تقاضوں کو نبھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو گویا کہ انسان کرتا ہے، اور یہ بندگی کے یا عبادت کے خارجی مظاہر ہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان ایک عملی دنیا میں رہتا ہے، عملی زندگی گزارتا ہے. وہاں پر انسان بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں سے رک رہا ہوتا ہے، اور اس کی اساس کیا ہوتی ہے؟ مادی نفع و ضرر. یعنی ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز میں مادی فائدہ ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں، اور کسی چیز میں نقصان ہے، کوئی اندیشہ ہے، کوئی ڈر ہے، تو مادی طور پہ ہم ڈر محسوس کرتے ہیں، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں. تو یہ عبادت کا جو جذبہ ہے ہمیں یہ مجبور کرتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں میرے مالک کا حکم آ جائے میں نے اپنے مالک کی اطاعت کرنی ہے، چاہے مادی نقصان ہوتا ہے تو ہو. تو مادی نفع و نقصان سے آدمی بے نیاز ہو کر اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. تو یہ گویا کہ عبادت ہے، جس کا خلاصہ اب میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ یہ ایک قلبی کیفیت ہے جس میں انسان ایک عظیم ہستی کی قدرت کاملہ کے سامنے اپنے عجز کو، اپنی کمزوری کو دریافت کرتا ہے، اور پھر یہ کیفیت آگے بڑھتی ہے اور انسان خوف و طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، مراسم عبودیت کو بجا لاتا ہے، اور عملی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آقا کی، اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ جو عبادت ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ روزے کی قانون کا، روزے کی عبادت کا، اس پورے نظام عبادت میں اس کا کیا تعلق ہے، ریلیشن کیا ہے. اب اس ریلیشن کو سمجھ لیجئے، اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے جو عبادت ہے یعنی بندگی کا جذبہ ہے، یہ قوانین کی شکل میں کب ڈھلتا ہے؟ جب خارج میں وقت کی تعین کر دی جاتی ہے، متعین اعمال اور طے کردہ طریقہ کار اور مراسم عبودیت پھر ادا کیے جاتے ہیں. یعنی ایک وقت طے کر دیا، کوئی طریقہ طے کر دیا، اعمال طے کر دیے، تو پھر اس کے نتیجے میں عبادت کا ایک قانون وجود میں آتا ہے. یہ قانون نماز کا بھی ہو سکتا ہے، حج کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اعتکاف کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قربانی کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ روزے کا بھی ہوتا ہے. تو ہر عبادت جو ہے، ہر عبادت کا اپنا قانون ہے، اس کا اپنا مقصد ہے، وہ الگ الگ کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی علامت ہے. تو روزہ کس چیز کی علامت ہے؟ روزے کا جو قانون ہے وہ دراصل انسان کے جذبہ اطاعت کی علامت ہے. جو آخری چیز ہم نے دیکھی تھی نا کہ انسان ایک عملی وجود رکھتا ہے، اور اس عملی وجود میں انسان عملی زندگی میں خدا کی بندگی کو اختیار کرنے کا عزم کرتا ہے. تو روزہ گویا کہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جو عربی میں اصل لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے صوم، وہ بھی اصل میں اسی بات کو بیان کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہاں بولا جاتا تھا؟ ان گھوڑوں کے لیے بولا جاتا تھا جن کو تربیت کی غرض سے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا. صوم کا لفظ ان گھوڑوں کے لیے بولا جاتا تھا جن کو تربیت کی غرض سے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا. اور بھوکا پیاسا کیوں رکھا جاتا تھا؟ یہ بات یاد رکھیے کہ عرب کا موسم بہت گرم اور ماحول جو ہے وہ صحرائی ہے. اب اونٹ وہاں پر ایک ایسا جانور ہے جو کہ صحرا کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ میلوں چل سکتا ہے، دنوں چل سکتا ہے، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں. گھوڑا اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا. گھوڑا تو تیز دوڑتا ہے، اور جنگی مہموں میں خاص طور پر گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ تیز رفتاری سے دشمن کے ساتھ جنگ کی جا سکے، اس پہ حملہ کیا جائے. سورہ والعادیات کے اندر قرآن نے اسی کی منظر کشی بھی کی ہے کہ کس طریقے سے گھوڑے جو ہے وہ اپنے مالکوں کی وفادار ہوتے ہیں، مشکل ترین حالات میں بھی کس طرح وہ دشمن پہ آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہیں. تو اب گھوڑے کو اگر صحرا میں سفر کرنا ہے اور زیادہ راہ ظاہرے کی کمی ہوتا ہے، پانی اگر ہے تو مالک پیے گا، کھانا اگر ہے تو مالک کھائے گا، تو گھوڑے کے لیے سامان کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا تاکہ وہ مشکل ترین حالات کا، صحرائی حالات کا سامنا کر سکے. تو یہی اصطلاح لے لی گئی، اسی کو مستعار لے کر روزے کے لیے استعمال کیا ہوگا، جس سے وہ چیز پوری طرح واضح ہو جاتی ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے. اب آئیے آج کے اس لیکچر کے اہم ترین موضوع کی طرف کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور قرآن سے تعلق کیا ہے. میں ایک جملے میں اگر عرض کروں تو روزے کی حقیقت اطاعت ہے، مقصد تقوی ہے، اور اس کی حکمت شکر گزاری اور کبریائی کا، یعنی رب کی کبریائی کا احساس پیدا کرنا ہے.
اور یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ قرآن مجید سے آتا ہے. پہلے اطاعت کو لیجئے. اطاعت جو روزے کی حقیقت ہے، دیکھیے وہ کس طرح حقیقت بنتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ روزے رمضان میں فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان میں فرض کیے جانے کی وجہ خود قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اور قرآن مجید کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی واضح اور روشن نشانیاں ہیں. تو یہ جو ہدایت ہے یہ خدا کی وہ دعوت ہے جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے. یہ ایمان و اخلاق کے وہ تقاضے ہیں جنہیں مجھے اور آپ کو نبھانا ہے. لیکن جب ہم ان تقاضوں کو نبھاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے جبلی تقاضوں سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی انا سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے تعصبات سے لڑنا پڑتا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تقریر کرنا بڑا آسان ہے، اس تقریر کو سن لینا بڑا آسان کام ہے. لیکن جب وقت آتا ہے، جب موقع آتا ہے، جب جبلت سر اٹھاتی ہے، جب خواہش زور کرتی ہے، جب غصہ آتا ہے، جب انسان کی ناک اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر انسان کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اس میں کسی کو نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ خدا کا رسول یاد رہتا ہے، نہ خدا کا کلام یاد رہتا ہے. اس وقت تو انسان شیطان بن جاتا ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تو یہ انسان ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو روزے میں ہمیں اس کنٹرول کی عادت ڈلوائی گئی ہے. اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک مہینے کے لیے، یعنی 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کو اگر آپ 30 سے ضرب دیں تو 720 گھنٹے کی ایک تربیت کا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس میں ہمیں بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی میاں بیوی کا تعلق ایک ضرورت ہے، اس سے محروم کر دیا. اسی طریقے سے کھانا، اور پھر اس سے بھی بڑی ضرورت پانی. ضمنی طور پہ نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے انسان کی. پھر حضور نے جس طریقے سے تلقین کی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ بے حیائی کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، انسان لڑائی جھگڑا نہ کرے، حتیٰ کہ کوئی دوسرا آدمی اگر جھگڑا کرے، گالی دے، تو آپ کہہ دیں میں روزے سے ہوں. تو یہ جو صابرانہ کردار ہے، جو جائز چیزوں کو چھوڑ چکا ہے، یہ اصل میں تیار ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ جو ناجائز ہیں ان کو کیوں نہ چھوڑوں میں نے ضروریات کو چھوڑا ہے. اور یاد رکھیے گا، ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کھانا اور پینا. اور خواہشات میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میاں بیوی کا تعلق. یعنی جو نمائندہ چیزیں ہو سکتی ہیں، خواہشات اور ضروریات، ان میں سے دو چیزوں کو لے لیا اور ان کو چھڑوا دیا. صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان کو چھڑوا دیا. جو نمائندہ چیزیں ہیں دو، ان کو لے لی. اور پھر یہ تلقین کی گئی ہے، یہ سکھایا گیا ہے، یہ میسج دیا گیا ہے کہ تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو باقی جن چیزوں سے چھڑوایا گیا ہے وہ تو بہت ہی آسان چیزیں ہیں، بہت ہی ہلکی چیزیں ہیں، ان میں تمہیں زیادہ اپنے اوپر زور نہیں لگانا پڑے گا. تو یہ گویا کہ قرآن مجید اطاعت کا جو اسکرپٹ دیتا ہے. جس مہینے میں قرآن رمضان میں نازل ہوا، اطاعت کا ہمیں اسکرپٹ دیا، ڈوز اینڈ ڈونٹ سکھائے، ہدایت دی کہ کیا کرنا ہے، کس سے رکنا ہے. تو قرآن مجید ایک طرف یہ ہدایت دے رہا ہے، ہم اسے رمضان میں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم ان ہدایات پر عمل کرنے سے زیادہ مشکل کام کر رہے ہیں. یعنی ضروریات چھوڑ رہے ہیں، بنیادی خواہشات چھوڑ رہے ہیں. تو گویا کہ وہ اسکرپٹ ہے، اور اس اسکرپٹ پہ ہم آخر درجے میں عمل کر رہے ہیں، اور عمل کر کے ہم اطاعت کو سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ مقصد ہے. یعنی اطاعت حقیقت تھی، تقویٰ مقصد ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، تقویٰ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس عزم و سنجیدگی کا یہ نام ہے کہ جو خدا کی عظمت اور انسان جس امتحان میں اس کی سنجیدہ نوعیت سے پیدا ہوتی ہے. یعنی اس امتحان کا نتیجہ ابدی ذلت کی شکل میں نکلے گا یا ابدی عزت و راحت کی شکل میں. تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے. تو آدمی کو لاؤبالی پن چھوڑ کر، غفلت چھوڑ کر سنجیدہ ہونا پڑتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان جب سنجیدہ ہو گیا تو اب وہ خطرے کو سمجھے گا اور نافرمانی سے رکے گا، یعنی پرہیزگاری اختیار کرے گا. اور اس کا تیسرا نتیجہ کیا ہے کہ انسان آخرت کی ناکامی سے، جہنم کی آگ سے اور قیامت کی ذلت سے بچ جائے گا. تو ان میں سے شروع کی 2 چیزیں ہمیں کرنی ہیں، اور تیسرا نتیجہ انشاءاللہ آخرت میں نکل جائے گا. تو اب یہ سمجھیے کہ روزہ یہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے. دیکھیے، تقویٰ ایک احساس کا نام ہے. یعنی تقویٰ، میں نے عرض کیا نا کہ ایک سنجیدگی کا احساس ہے کہ دس از سیریس.
دس از ویری سیریس. جس صورتحال میں ہم ہیں دس از ویری سیریس. تو جس وقت ہم بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں تو بھوک اور پیاس ہمیں بتاتی ہے انسان کس چیز کو سب سے زیادہ سیریس لیتا ہے مادی زندگی میں, بھوک اور پیاس کو, کہ دس از سیریس. اگر گھر میں کھانا نہ ہو, پانی نہ ہو تو ہر شخص سیریس ہو جائے گا, لاؤبالی پن چھوڑ دے گا, کھانے اور پانی کی فکر کرے گا. لیکن روزے میں تو ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بھوک برداشت کر رہے ہوتے ہیں, پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں, جبلی تقاضوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ احساس پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھوک اور پیاس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے, بھوک اور پیاس سے بھی زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے, اس لیے کہ اس میں تو ابدی طور پر آگ کا معاملہ ہوگا, یہ ابدی طور پر جنت کے عیش ہوں گے. تو یہاں سے سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ خدا کی نافرمانی سے رکنے کے لیے یہ جو دوسری چیز ہے نا, تقوی میں دوسری چیز پرہیزگاری ہے, خدا کی نافرمانی سے رکنا ہے. اس کے لیے بڑی قوت ارادی چاہیے. خواہش کے گھوڑے کو قابو میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن انسان روزے میں طے کر لیتا ہے. جوان آدمی ہے, بیوی ہے, تنہائی ہے, لیکن آدمی نے فیصلہ کر لیا. فیصلہ جب کر لیا ہے تو وہ ٹریننگ کیا لے رہا ہے کہ جو جائز چیز تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا, تو پھر ناجائز کو چھوڑنا ہر حال میں کرنا ہوگا یہ کام مجھے. یعنی جائز کو چھوڑ دیا تو ناجائز کو نہ چھوڑنے کا کیا سوال ہے, پھر تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. میں نے پانی کو چھوڑ دیا, وہ اذیت برداشت کر لی جو سخت گرمی کے اندر پیاس سے گلے میں جو کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں, میں نے وہ اذیت اٹھا لی. تو پھر خدا کی نافرمانی کی کون سی قسم ہے جو اس سے زیادہ شدید ہو؟ یعنی ہم جو کچھ بھی گناہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یا تو ہماری خواہشات ہوتی ہیں یا ہماری ضروریات ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی خواہش چھوڑ دی, سب سے بڑی ضرورت چھوڑ دی, اور پوری قوت ارادی کو استعمال کر کے چھوڑی. دیکھیے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ہم کمرے میں بیٹھ کے پانی پی لیں, ہم واش روم میں جا کے پانی پی لیں, کوئی نہیں پیتا پانی. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ ہم سنجیدہ ہیں. تو یہی سنجیدگی پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے سنجیدہ ہو کر یہ کام کیا ہے, تو بھئی یہ سنجیدگی باقی معاملات میں بھی دکھاؤں نا میں. اس لیے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے اسی نے تو سب کچھ بھی کہہ رکھا ہے کہ حرام نہ کھاؤ, زنا نہ کرو, بدکاری نہ کرو, دوسروں پہ ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, دوسرا کا مال نہ کھاؤ. میں اپنا نوالا تو کھا نہیں رہا, اپنا کھانا تو کھا نہیں رہا, دوسرے کا حرام پیسہ لے کے کیسے کھا سکتا ہوں میں؟ تو آدمی سوچے گا تو وہ خیال کرے گا نا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آدمی کو قوت ارادی, اپنی طاقت سے آگاہی ہوگی کہ میں نے بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا, جائز چیزوں کو چھوڑ دیا, جو میرے اپنا تھا اس کو چھوڑ دیا, تو مجھ سے تو کم تر چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ گویا کہ انسان بندگی کا ایک چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے. اور جو آخری چیز ہے کہ شکر اور کبریائی کا جو احساس ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس اور اس کی شکر گزاری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے رمضان میں یہ قرآن سے بھی پیدا ہوتی ہے اور روزے سے بھی پیدا ہوتی ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو مادی نعمتوں سے محروم کر کے احساس دلاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پروردگار دینے والا تو ہے, اگر تو نہ دے تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا, میں کھانے سے محروم ہو جاؤں گا, میں پانی سے محروم ہو جاؤں گا. کیونکہ دیکھیے انسان جب محروم ہوتا ہے نا تب قدر و قیمت محسوس کرتا ہے کسی نعمت کی, ورنہ نعمت ملی بھی ہوتی ہے تو آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ وقتی محرومی, یہ عارضی محرومی, یہ چند گھنٹوں کی محرومی ہمیں بتاتی ہے کہ کھانے پینے کی کیسی عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم سوچتے نہیں ہیں. اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ رزق روحانی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں انسان جو سوچنے والے انسان ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. قرآن مجید نے ہمیں ایسے ہر سوال کا جواب دے کے بے نیاز کر دیا. یعنی ہم ایک ایسی روشنی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی تشکیک نہیں ہے. اور آپ قرآن کو چھوڑ دیں تو پھر ساری زندگی فلسفے اور دیگر جو گمراہ کن مذاہب ہیں اس میں اور پھر تشکیک میں اور گمراہی میں اور بے یقینی میں انسان جو ہے بھٹکتا پھرتا ہے. اندھیروں کے اندر, گمراہیوں کے اندر انسان کو راستہ نہیں ملتا, اور ساری زندگی اس بے یقینی میں گزار کر انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو پھر جو کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک مسلمان تو جتنا وقت گزرتا ہے اور وہ موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ سیلیبریٹ کرتا ہے کہ میری تو جان چھوٹ رہی ہے, اب تو ابدی راحت قریب آ رہی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ قرآن سے مل رہی ہے اسے. پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کا جو کمال ہے کہ انسان کو مادی طور پہ ایک عظیم نعمت ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید خزانے کا نقشہ ہے. اور وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ آخرت میں جنت کا خزانہ ہے. ہر نعمت وہاں موجود ہے.
تو وہ مادی طور پہ بھی بہت بڑی نعمت سے متعارف کرا رہا ہے کہ وہ عظیم جنت جہاں ہر لذت ہے، سکون ہے، سرور ہے، جہاں ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، یہ تو بڑی منتظر ہے۔ تو گویا کہ ہمیں مادی طور پر اور روحانی طور پر ہر نعمت جب مل رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے مل رہی ہے، روزے سے اس کا تعارف ہوتا ہے تو شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ جو نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت کے اوپر تم خدا کی کبریائی بیان کر سکو۔ ہم سے روزہ رکھوایا جاتا ہے، اس روزے کو رکھوانے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو اور ہم اپنے رب کی کبریائی بیان کریں اس ہدایت پر جو قرآن مجید کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔